أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا ایک وصف جو پایا جاتا ہے کہ ان کے اندر اسراف اور فضول خرچی پائی گئی. یہ اسراف، فضول خرچی اعتدال کی راہ سے ہٹ کر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعتدال کی راہ پسندیدہ راہ ہے. لیکن جب بندہ اس راہ سے ہٹ جائے، مال کے خرچ کرنے میں، چیزوں کے استعمال، سامان کے استعمال کرنے میں، تو بسا اوقات اسراف کر بیٹھتا ہے، فضول خرچی اس کے اندر پائی جاتی ہے، زیادتی کر بیٹھتا ہے. اور یہ ایک ایسی بری خصلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی خصلت کے بنا پر پچھلی کئی اقواموں کو ہلاک اور برباد کیا. ماہ رمضان کے مہینے میں بھی حضرات اسراف کی کئی شکلیں ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا، چاہے وہ سحری کا کھانا ہو یا افطار کا کھانا ہو یا افطار کے بعد اگر کچھ کھانے کا معمول ہو. اگر غور کیا جائے تو بہت لوگ اس مرض میں شاید مبتلا ہیں، اس برائی میں مبتلا ہیں کہ بنسبت غیر رمضان کے، رمضان میں زیادہ کھانا ان کا کیا ہے، معمول بن چکا ہے. ہر رمضان میں یہ اعتدال کی راہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اگر غور کیا جائے تو اسراف، فضول خرچی پائی جاتی ہے. اور اسی طرح افطار کا جب وقت ہو جائے، افطار کی تیاری ہو، تو اس موقع پر ایک یا دو قسم کے کھانوں پر اکتفا نہیں، بلکہ ایک افطاری کے دسترخوان پر کئی قسموں کے کھانے پائے جاتے ہیں، کئی چیزیں کھانے کی پائی جاتی ہیں. یہ بھی ایک قسم کا اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اعتدال کی راہ سے ہٹ جانا ہے. بلکہ اگر غور کیا جائے، افطار جو تیار کرتا ہے، خاص طور پر جو عورت ذات گھر میں ہے، اس کا اکثر و بیشتر وقت روزے کی حالت میں ایک بڑا وقت جو ہے اس کا صرف افطار کی تیاری میں گزر جاتا ہے. حالانکہ روزے کی حالت میں جو انسان جو وقت اس کا ہے، یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے. عبادت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، دعا کی جائے، نہ کہ یہ ایک بڑا وقت جو ہے اور زیادہ تر وقت افطار کی تیاری میں بعد نماز ظہر سے یا بعد نماز عصر سے لے کر تا مغرب تک کیا ہے، اس میں عورت ذات مشغول رہے. یقیناً اس میں کیا ہے، وقت کا ضائع کرنا اور کھانا وغیرہ بنانے میں، افطار کی تیاری میں اسراف اور فضول خرچی میں یہ کیا ہے، داخل ہے. اسی طرح ماہ رمضان میں ایک اسراف کی شکل یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ سونا. دن بھر انسان سو کر گزارے روزے کی حالت میں، یا روزے کی حالت میں زیادہ تر وقت کیا ہے، سو کر انسان گزارے، آرام کر کے گزارے. حالانکہ اس کا اتنا زیادہ سونے کا معمول نہیں غیر رمضان میں، لیکن ماہ رمضان میں سونے کا اس کا ایک مختلف معمول بن جاتا ہے. اور اگر غور کیا جائے بنسبت غیر رمضان کے، زیادہ کیا ہے، اس کے اندر نیند اور سونا پایا جاتا ہے ماہ رمضان میں.
یہ بھی ایک قسم سے کیا ہے، اعتدال کی راہ سے ہٹ جانے کا معاملہ ہے، اسراف ہے یہ بھی، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں اسراف، فضول خرچی، اعتدال کی راہ سے ہٹ جانا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا ہے اپنی اس دنیاوی زندگی میں، اور بالخصوص جب ماہ رمضان آ جائے تو ہمیں اس بات کا مزید اور کیا ہے خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسراف اور فضول خرچی سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تم کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو کیا ہے پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک اس صفت کا بھی ذکر فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق پایا جاتا ہے ان کے اندر، تو اسراف نہیں کرتے، کنجوسی بخالت سے کام نہیں لیتے، بلکہ اعتدال کی راہ اپناتے ہیں، اسراف اور بخالت کے درمیان کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے ہمیں فضول خرچی، اسراف کرنے سے، اعتدال کی راہ سے ہٹ جانے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور بالخصوص حضرات کھانے پینے کے معاملے میں، اور کھانے پینے کے معاملے میں بھی خاص طور پر ماہ رمضان میں ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے بارے میں جو معمول بن گیا، ہمارا ذہن بن گیا کہ یہ کھانے پینے والا مہینہ، یہ سراسر غلط سوچ اور غلط فکر ہماری ہے۔ یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، بلکہ بھوکا رہنا، روزہ رکھنا، اور بقدر ضرورت کھا پی کر سحری ہو، افطار ہو، ہمیں کیا ہے اپنا گزر بسر ماہ رمضان میں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر ہم غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا برتن جسے بندہ بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ سب سے برا برتن جسے بندہ بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ ہونا یہ چاہیے ایک آدمی کو کہ صرف اتنا کھائے پیے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، یعنی زندہ رہے، مگر اور اگر زیادہ اسے کھانا بھی ہے تو اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے، 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 2/3 حصہ پینے کے لیے، اور 3/3 حصہ سانس لینے کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہم یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ اتنا زیادہ کھائیں پیئیں کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا مشکل ہو جائے۔ اتنا کھائیں پیئیں ماہ رمضان میں کہ تراویح کی نماز عشاء میں خشوع خضوع ہمیں نصیب نہ ہو، بھاری پن محسوس ہو نماز میں قیام کی حالت میں، چاہے سجدے کی حالت میں۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ رمضان گزر جائے گا اور رمضان سے برابر ہم کیا ہے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو اسراف، فضول خرچی، اعتدال کی راہ سے ہٹ جانا، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس سے کیا ہے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔